رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے جو انسان کو پیدا کیا، انسان کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا، ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کی، اس سب چیزوں کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ اور جب تک انسان اللہ کی عبادت اور اطاعت کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو بجا لاتا رہتا ہے، تو یقیناً وہ انسان ایسا ہے جس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت تو یقیناً اس کی کامیاب ہے۔ اور اگر انسان اپنے اس مقصد زندگی کو بھلا دیتا ہے اور دنیا کے لہو اور لعب میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں میں گھبرا جاتا ہے، یا دنیا کے آرام اور سکون اور راحت کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے، دونوں راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی یہ ہے جسے اللہ نے جی بھر کر دنیا دی ہے، جی بھر کر دنیا دی ہے، اور وہ دنیا میں رہ کر جب اسے سب کچھ مل گیا تو وہ اپنے رب کو بھول گیا، وہ کہتا ہے بھائی سب کچھ میرا ہے۔ ایک تو راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے، دنیا بھر کے اطمینان، دنیا بھر کے سکون، دنیا بھر کی عیاشی کی چیزیں، عیش و عشرت انسان کے پاس ہے، اور وہ ان میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اپنے رب کو بھلا دے۔ اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے معاملہ کہ ایک انسان پر اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، اتنی تکالیف، اللہ کی آزمائش ہے نا، جسے اللہ چاہے جیسے آزمائے، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اتنی تکالیف، اتنی کلفتیں، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی کی تنگی کی وجہ سے اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، پھر اسے رب یاد ہی نہیں رہتا۔ وہ آسان مثال ہے، کسی اور کی کیا مثال دیں؟ میری اور آپ کی مثال ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی نماز، بھائی سر کا درد کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں یا میں نماز چھوڑ دوں؟ چھوٹی سی تکلیف ہے، سر درد کیا ہے؟ لیکن چھوٹی سی تکلیف میں ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دونوں راستے ہیں۔ تو جو انسان اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو بھول گیا، پھر چاہے وہ اطمینان اور سکون میں ہے تو یہ سکون اور اطمینان بھی بیکار ہے، پھر چاہے وہ پریشانی اور مصیبت میں ہے، پریشانی اور مصیبتیں بھی بیکار ہیں، کہ اس نے رب کو یاد نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میرے ہی ہیں، اس میں جو کچھ ہے میرا ہی ہے، میں نے تجھے بھی اسی لیے پیدا کیا اور ایک مقصد دیا، فاعبدہ، کہ تو میری عبادت کر، اطاعت کر، فرما برداری کر۔ اور پھر اس کا معنی جو ہم نے سمجھتے بھی ہیں اور پچھلے جمعے بیان بھی کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جا، اللہ کا غلام بن جا، ایک غلام کی زندگی گزار، ایسی زندگی گزار کہ تیری زندگی کے ایک ایک لمحے سے پتہ چلے کہ تو کسی کا غلام ہے، تیرا رب کوئی اور ہے۔